موجود ہے. آپ ایک ٹکڑا اٹھا کر لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش مت کیجیے. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پورا قرآن پڑھ لیجیے, میرے کہنے سے ہی پڑھ لیجیے بھائی, اتنی محنت میں کر رہا ہوں آپ کے لیے. اب چلتے ہیں سوال نمبر 20 کی طرف, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ قمر کی پہلی آیت یہ ہے کہ چاند پھٹ گیا اور قیامت آ گئی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امر القیس کی بیٹی نے یہ بات کہی کہ یہ لفظ یا یہ مصرع یا یہ شعر ان کے ابا جان کی شاعری کا حصہ تھا, اور پہلے خانہ کعبہ کے اوپر لوگ اپنی شاعری کو لٹکا دیا کرتے تھے. تو میرے بھائی ایک گانا ہے انڈیا کا, چاند تارے توڑ لاؤں ساری دنیا پر میں چھاؤں, یہ تو قرآن کے اندر بھی لکھا ہے. تو ہم یہ کہہ دیں کہ یار تم قرآن سے چوری کر کے وہاں پہ گانے بنا رہے ہو, تو کوئی خدا کا خوف کرو. یہ قصہ بھی سن لو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی بتانی شروع کری جو ان کے اوپر نازل ہوئی, اور کفار جو تھے وہ ان کی بات کو ماننے پہ تیار نہیں تھے, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی گزارش کری, اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان سے جو کہا وہ انہوں نے کیا کہ وہ جب وہ باہر آئے اور انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, تو وہ معجزہ ان کے نزدیک اتنا ہونا چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر اور قرآن کے اوپر ایمان لاتے. اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا, اور انہوں نے کہا یہ تو تم جادو کے زور پہ کر رہے ہو. اور یہ پورا واقعہ سورہ قمر کے اندر موجود ہے. آپ ایک ٹکڑا اٹھا کر لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش مت کیجیے. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پورا قرآن پڑھ لیجیے, میرے کہنے سے ہی پڑھ لیجیے بھائی, اتنی محنت میں کر رہا ہوں آپ کے لیے. سوال نمبر 21 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مصنفین کی بات کر رہے ہیں. بھائی قرآن کا کوئی مصنف نہیں ہے, قرآن ڈائریکٹ لوح محفوظ کے اوپر لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ قرآن عظیم الشان ہے, یہ قرآن برحق ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائریکٹ دل کے اوپر نازل ہوا ہے. تبھی یہ آج ہم کو اس حالت میں ملتا ہے جس حالت میں یہ ڈے 1 سے موجود تھا. تو آپ کا یہ سوال, آپ اس سوال کی طرف پلیز اپنی طرف سے رجوع کرنے کی کوشش کیجئے. اب چلتے ہیں آپ سوال نمبر 22 کی طرف, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہاروت اور ماروت کو جادوئی علم اللہ تعالیٰ نے سکھا کر زمین پر بھیجا, نعوذ باللہ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب جادو منع ہے تو انہوں نے بھیجا کیوں؟ تو اس کی آیت کو بھی آپ پورا ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے. اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو اتارا, اور جب لوگ ان سے کچھ سیکھنے کے لیے آتے تھے تو ان سے وہ غلط یعنی جادو ہی سیکھتے تھے, اور وہ سکھانے سے پہلے ان کو خبردار بھی کرتے تھے, جو کہ قرآن کی آیت کے اندر موجود ہے کہ ہم تو صرف اور صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں اس دنیا میں, یہ ہم سے مت سیکھو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف ان کو سکھانے کا شوق نہیں تھا, وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے یہاں پر, کہ دیکھیں کہ کون ہمارے سامنے رہتا ہے اور کون ہمارے اگینسٹ جاتا ہے. تو جو لوگ گئے ان کے بارے میں قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں خریدا, اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جس میں کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں, لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ نہ چاہے. وہ ساری چیزیں موجود ہیں, آپ ٹھیک سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. اب چلتے ہیں آپ کے سوال نمبر 23 کی طرف, جو کہ آخری سوال ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, اور اس کے بعد جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک لوگوں نے جو اچھے کام کیے یا جو برے کام کیے یا جو اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے, ان کی سزا اور جزا کا دن قیامت کو ہوگا, یا قیامت کے دن ہوگا, یا اس دن ہوگا جب سب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو بھائی یہ بات آپ اگر ایک پکچر دکھا کے بول رہے ہیں, میں تو سمجھا پتہ نہیں کون سی ایسی پکچر ہے جو آپ وہاں پر دکھا رہے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں مصر کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دی تھی کہ تمہاری اولاد میں سے جو اللہ کے حکم کے حساب سے چلے گا اس کو اس کے اعمال کا صلہ ملے گا, اور جو شیطان کے پیچھے چلے گا اس کو اس کے اعمال کا صلہ ملے گا. تو یہ چیز تو ہمیشہ سے ہے, یہ انہوں نے کاپی کیا ہوگا قرآن میں, اللہ تعالیٰ کو کاپی کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ آپ کے 23 سوال آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب میں آپ سے قرآن کی طرف سے صرف اور صرف ایک سوال کروں گا اویس اقبال سے, اور جتنے بھی آپ کے ایتھیسٹ لوگ ہیں, جتنے بھی آپ کے ملحد بھائی ہیں,
ان سب سے آپ کے تو یہ 23 سوال تھے. میرے پاس صرف اور صرف ایک سوال ہوگا جو میں آپ سے انشاءاللہ ڈیٹیل سے اگلی ویڈیو میں کروں گا. اپنا خیال رکھیے, آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.